اکثر لوگوں کو جو ہائی بلڈ پریشر ہے اسے اسینشیل ہائپر کہتے ہیں۔ اسینشیل ہائپر ٹینشن جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اسینشیل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر خون کا وہ پریشر ہے جو یہ خون کی نالیوں کی دیواروں سے ٹکرانے پہ پیدا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیوں کا سخت ہو جانا ہوتا ہے۔ اس کی مثال پانی کے پائپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہارڈ ہو جاتا ہے یا اس میں زہریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی پریشر سے پائپ میں سے گزرتا ہے۔ بلڈ پریشر کی دوسری وجوہات باڈی میں کم پوٹاشیم، کم میگنیشیم اور کم وٹامن ڈی کا لیولز ہونا۔ بلڈ پریشر میڈیسنز کا پرائمری فوکس سوڈیم اور پانی کو باڈی میں سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ جہاں سوڈیم ہوگا وہاں پانی ضرور ہوگا۔ ہماری سوڈیم انٹیک اگر زیادہ ہو جائے یا باڈی کسی وجہ سے سوڈیم ہولڈ کر رہی ہے تو واٹر ریٹینشن بھی زیادہ ہوگا، باڈی پانی کو ہولڈ کر کے رکھے گی۔ بلڈ میں پانی کا والیوم بڑھ جائے گا جو وجہ بنے گا ہائی بلڈ پریشر کی۔ اب یہاں پہ سوڈیم پہ فوکس تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوٹاشیم بڑھانے میں زور نہیں دیا جاتا۔ میگنیزیم، وٹامن ڈی یا نائٹرک آکسائڈ کی بات نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ بس یہ میڈیسن لے لیں، پانی زیادہ پئیں، ایکسرسائز کریں، نمک کم کھائیں۔ دیکھیں پوٹاشیم اور سوڈیم باڈی میں ایک دوسرے کے الٹ کام کرتے ہیں۔ باڈی میں پانی کی زیادتی اور کمی کے ذمہ دار۔ لہسن کا استعمال کھانے میں ضرور کریں، گارلک پیسٹ ڈائٹ میں ضرور شامل کریں، آج کل مل جاتی ہے ایزیلی۔ ان سب میں بہت اچھے فائٹم نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں۔ پوٹاشیم اور میگنیشیم ملتا ہے۔ 4700 mg پوٹاشیم آپ کو روزانہ ضرورت ہوتی ہے جی، کیونکہ نارمل کھانے سے نہیں مل پاتے۔ کڈنی ڈائلسس سے پرہیز کریں۔ وٹامن ای ضرور لیں۔ پوٹاشیم میگنیشیم آپ کو سیلڈ سے ملتا ہے، سپلیمنٹ لے سکتے ہیں۔ وٹامن D3 گارلک آپ اس سے پاؤڈر میں بھی لے سکتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ کے لیے لائف سٹائل گزار سکتے ہیں۔ چینل پہ آنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں